ناظرین، بہت سے لوگ ہنسی مذاق اور دل لگی والی بہت ساری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اس اسلامی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کے لیے ہجرت۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق اور نہ رہنما تھا اور نہ زاد راہ، اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پاؤں تھے۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ ارض مدین میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ اس جماعت سے ذرا فاصلے پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا، تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں۔ بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روزانہ کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈھول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ جب مجمع کو چیرتے ہوئے درانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، مگر ان کی پرجلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی حاجات کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پہنچیں تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت، غربت اور پھر بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو کھانا کھلایا اور پھر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم شروع سے آخر تک ساری داستاں کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ اس گفتگو کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔
بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کا نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہے پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کا نکاح کر دیا۔